خبر یہ آئی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی، اور جن دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری درست ہے؟ مجھے بھی رات کو اطلاع ملی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مرزا علی جن حفیظہ اللہ تعالیٰ کی 2-3 دن پہلے جو گرفتاری ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلے، یعنی کرسچن کے حوالے جو گفتگو کر رہے تھے ناظرین، وہ اگر جملے ہیں کوئی بھی ہوگا چھوٹا بچہ ہو تو وہ بھی اس سے بھی یہ برداشت نہیں ہوں گے۔ لیکن ناظرین ایک چیز سوچنے والی ہے، اگر آپ سوچیں گے، میں حمایت کے اندر بیان نہیں کر رہا، تو میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں، ایک بندہ سوچے تو صحیح، اس کا تو یہی ایک نعرہ تھا، ایک ڈائیلاگ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نبی جبکہ آپ دیکھیں گے ان کے کافی ایسے لیکچر ہیں جس کے اندر انہوں نے محبوب علیہ السلام کی شان عظمت بیان فرمائی ہے۔ تو ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری جان، بیوی، بچے، ہر چیز ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بھی بندہ اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ذرا بھی توہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بندہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین میں یہ جو گفتگو آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر پہلے ووڈ کاسٹ ہوا ہے۔ تو ناظرین اس کے اندر سوال یہ ہوا ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مرزا علی جن کی جو گرفتاری آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے اوپر 295 سیج لگی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں کہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس کے اوپر یہ 295 سیج لگے، تو انہوں نے کون سی گستاخی کی ہے۔ تو خیر ناظرین ہم وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو آپ سے آج جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ جب میں لاہور سے چلا تو گزشتہ رات ایک خبر پہنچی، میں چاہتا ہوں کہ اس پر سب سے پہلے بات کر لی جائے، کیونکہ آپ سے متعلق تو ہم جانیں گے اور آپ کی وساطت سے بہت سارے مسائل پر بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پر بات کر لوں، کیونکہ گزشتہ رات خبر یہ آئی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جن دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری درست ہے؟ مجھے بھی رات کو اطلاع ملی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی تو وہ گرفتاری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کسی مجرم کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا ہو، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے نقض امن کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا جس سے عیسائی لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ ہمیں، یعنی انہوں نے ہمیں گستاخ رسول گویا کہ قرار دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا انجینئر علی مرزا نے کہ عیسائی گستاخ رسول ہیں، بلکہ ان کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جس سے عیسائی برادری یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری جانیں بغیر محفوظ ہیں۔ تو اتنی بات ہے کہ جس کی بیس پہ اریسٹ کیا گیا۔ میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، ابھی تک جو خبر مجھ تک پہنچی ہے اور میں مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت تو گرفتاری ہوئی نقص امن کے خدشے کے پیش نظر، لیکن اس کے بعد کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ 295C کے تحت مقدمے کا اندراج ہو، تو 295C کے تحت بلاسفیمی کی جو دفعہ ہے اس کے تحت مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے۔ دیکھیں جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں جی، تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی، کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالو تو ایک الگ بات ہے۔ مسیح برادری کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو یہ نہیں کہتے۔ دیکھیں میں اگر کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اس الزام کا مطلب گستاخی نہیں ہوتا، اس پہ کیس ہو سکتا ہے بھئی آپ نے کسی مذہب کی طرف ایسی بات کیوں منسوخ کی جو مذہب والے وہ بات کہتے نہیں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اس پہ لا کیا کہتا ہے کہ آپ جب کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں جھوٹا ہے یا نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ میرا اس بارے میں مطالعہ نہیں ہے کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور زیادہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ خطرناک معاملہ ہے تو سینسٹیو ایٹ دی سیم ٹائم۔ 295C تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے خود گستاخی کی ہو، کسی اور کو گستاخ قرار دیا ہو تو اس کو گستاخی نہیں کہتے، اس پہ الگ سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی جان کو جب غیر محفوظ کر دیتے ہیں گستاخ قرار دے کے، تو اس پہ لا کیا کہتا ہے مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے، لیکن صرف اتنی بات پہ جو جہاں تک میری معلومات ہیں اس پہ گستاخی کا اس بات پہ نہیں لگتا۔ دیکھیے گستاخی صحابہ یعنی میں واضح طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ کہنا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، دجال مانتے ہیں، تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ عیسائیوں کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ سے انجینئر علی مرزا نبی کی گستاخی کر رہا ہے۔ اور اگر وہ طبقہ یہ تو ایسے کہتے ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ ہاں تو اس پہ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ تو عیسائی جانے انجینئر علی مرزا جانے، اور پھر آپ گلوریفائی بھی کریں اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین جو شروع میں آج پڑھی ہے اسی حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو کرنا کیا ہے، فاتبعونی، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری تابع داری کرنی پڑے گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین بھی آپ سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ناظرین میں اگلی بھی بات کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار تو تب ہوگا، لیکن آپ اس معاشرے کے دیکھیں گے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں عشق ہے، لیکن اگر ناظرین عشق ہے، محبت ہے، پھر ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی گزرنی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ آیا کہ ہم پوری اپنی زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزارے ہیں، تو پھر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت اور بڑا پیار ہے۔ یقین مانیے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھ لیں تو بلکہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اگر امت نے فرمایا اگر آپ ایمان لانا چاہتے تو کیسا لانا، ایسا ایمان لے کر آئے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے محبوب علیہ السلام کے اشارے کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے، بلکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ نبی یہ دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی محبت کرنے کی اللہ میں توفیق دے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، تو آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، یعنی آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ کا ذکر لا کے بتا دیا ہے کیا کہ ان صحابہ کا امتحان میں نے لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام تعلیم آپ نے دی ہے، امتحان ہم نے لیا اور ہم نے 100/100 نمبر عطا کر دیے۔ باقی نہ یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ